السلام علیکم، دس از سعدیہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مکالمہ۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آگ اگلتے ہوئے ایک بار پھر سے دیکھے گئے ہیں۔ یہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ذوالفقار راحت صاحب۔ سر، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں ایک بار پھر سے صورتحال ٹکراؤ کی ہے۔ آپ کے خیال سے یہ حالات اب کس طرف کو جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان بڑے ٹف ٹائم عمران خان کو مل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اپوزیشن قدرے کمفرٹیبل ہو گئی ہے، اور اپوزیشن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اور ایک طرف آپ دیکھ رہی تھی کہ نو کانفیڈنس کی تحریک کی بات ہو رہی تھی، دوسری طرف جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی تھی، تیسری طرف گھراؤ کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ فضل الرحمان صاحب بھی فارم میں تھے، شہباز شریف صاحب بھی فارم میں تھے۔ پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کمفرٹیبل ہو گئے، لیجسلیشن ہو گئی، اسمبلی سیشن ہو گیا، اور اپوزیشن اب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یعنی یہ جیسے اسٹاک ایکسچینج میں چیزیں اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح پاکستان کی سیاست میں چیزیں اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہیں، اور ہماری اپوزیشن بھی بدقسمتی سے وہی پہ جا کے ریکویسٹ کرتی ہے جہاں پہ حکومت کر رہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کبھی کسی کو تھوڑی سی سپیس مل جاتی ہے، کبھی کسی کو سپیس مل جاتی ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے رویوں کے اوپر۔ عمران خان کا رویہ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو سپیس زیادہ مل جاتی ہے، اگر اپوزیشن کوآپریٹو ہوتی ہے اور مفاہمتی فارمولے پہ آ جاتی ہے تو اس کو تھوڑی سپیس ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن آ رہی ہے۔ جب عمران خان کی تھوڑی وہاں ریلیشننگ بہتر ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آ رہا ہے یا عمران خان سسٹین کر رہا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف تو سیولین سپرمیسی کی یہ بات کرتے ہیں دونوں حضرات ہی، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے۔ سیولین سپرمیسی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو سٹرانگ کریں، پاؤں اپنے کے اوپر کھڑے ہوں، اور آپ اس کو پھر سول جیسے سول نارمز ہوتے ہیں، جیسے ڈیموکریٹک نارمز ہوتے ہیں، اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں۔ اگر آپ نے ایک ایک چیز کے لیے وہاں رجوع کرنی ہے، وہاں گیٹ نمبر 4 پہ جا کے سلوٹ مارنا ہے، یا گیٹ نمبر 4-5 پہ مارنا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو نکل رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ جی اپوزیشن کبھی بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے اور کبھی بڑی ویک پوزیشن پہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے سر، اپوزیشن نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے ایک دم سے پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بھی اس سے بالکل ہی ریلیٹڈ بات ہے کہ اپوزیشن کل تک تو کمفرٹیبل تھی، کل تک تو فوج ان کے ماتھے کا جھومر تھی، آج پھر نئے سرے سے ساری توپیں نکال لی گئی ہیں۔ یعنی میں حیران اس بات پہ ہوں، اس قوم سے بھی حیران ہوں کہ وہ ان لوگوں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے انقلابی بنیں گے، یہ بہت بڑے انقلابی بن کر ابھریں گے، یہ اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر انقلاب لائیں گے، جن کی اپنی حالت یہ ہے کہ ہر ہفتے کے حساب سے ان کا نیریٹو بدلتا ہے، ہر گھنٹے کے حساب سے ان کے بیانات بدلتے ہیں، اور ہر ہفتے ان کا سارا سیاسی پروگرام بدلتا ہے کہ جو اگر ان کو لفٹ کروا دیں تو ان کا سارا نیریٹو وہ چلا جاتا ہے، دریا برد ہو جاتا ہے، اگر آپ ڈی لفٹ کر دیں تو پھر اچانک آگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، ٹویٹروں سے بھی، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی، ان کے منہ سے بھی۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی لمبا اور جامع پروگرام جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا، کوئی مینیفیسٹو ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر آپ چلتے ہوئے آگے بڑھیں اور لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو لیڈ کریں، تو اس وقت تک یہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی۔ اب صرف اور صرف مقصد ہے اقتدار کا حصول، مقصد ہے اقتدار کی کرسی تک پہنچنا۔ اس میں آپ جوتے مار کے پہنچا دیں، آپ سلوٹ مار کے پہنچا دیں، آپ ٹھڈے مار لیں، جو مرضی کر لیں، وہ بارے میں ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے ہمارا سیاسی طور پہ یہ ایک سٹائل بن گیا کہ جی جتنی مرضی بےزتی کر لیں، جو مرضی کر لیں، جو جس طرح کے بھی حالات ہو، اقتدار تک آپ ہمیں پہنچا دیں، بس کرسی سے دور نہ کریں۔ جب آپ کا مطمع نظر یہ ہو جائے گا، سوچ آپ کی یہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر ایسے ہی حالات ہوں گے۔ کبھی آپ لڑ پڑتے ہیں، کبھی آپ سلجھو ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، کبھی کہتے ہیں ساری مسائل کی جڑ فوج ہے۔ تو یہ جو رویے ہیں، عوام کا حافظہ بھی اتنا کمزور ہے کہ ایک ہفتے کچھ سٹانس ہوتا ہے، اگلے ہفتے کچھ ہوتا ہے، لوگ پھر بھی فالو کرتے جا رہے ہیں، لوگ پھر بھی پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سوچتے
کہ بھائی اگر یہ جینون انقلابی کو بات کر رہے ہیں اور جینون انقلابی ہیں اور کوئی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ ہفتے ہفتے کے حساب سے اپنے سٹانس نیریٹو چیزیں چینج کرتے رہیں، بدلتے رہیں. تو اس میں شہباز شریف صاحب کوئی اور اینگل لے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کوئی اور اینگل لے رہے ہیں. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب انتظار میں ہیں کہ بھائی جان کہیں پہ فکس ہو جائیں کسی سسٹم میں، تو چلو شاید ان کا راستہ صاف ہو جائے. سر ابھی نواز شریف جو ہیں وہ اتنی زیادہ آگ اگل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے اب؟ یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا بیانیہ چینج ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب کا اور ہے، نواز شریف صاحب کا اور ہے، شہباز شریف صاحب کو چانس مل جائے گا، وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. ماضی کے اندر یہ سین چلتا رہا ہے کہ ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا، یعنی ایک بھائی غصے میں اور دوسرا بھائی مفاہمت میں، ایک بھائی لڑائی میں، دوسرا صلح میں. تو یہ ایک ڈیزائن ان کے درمیان رہا ہے. تو آج 2021 میں بھی وہ سیم ڈیزائن پہ چل رہے ہیں، جبکہ چیزیں لڑائیوں کی نوعیت بدل گئی ہے، مفادات بدل گئے ہیں، پارٹیاں بدل گئی ہیں، عمران خان اقتدار میں آ گیا ہے، چیزیں بہت بدل گئی ہیں اور لڑائی کا انداز بھی بدل گیا. تو وہ اسی سٹائل میں آج بھی چل رہے ہیں اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو فیس کر رہی ہے. تو اگر آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہوگا یقینی طور پہ. تو میرا خیال ہے کہ اب اسٹائل کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا، یا تو لڑائی ریئل کرنی پڑے گی یا پھر کھل کے سامنے آنا پڑے گا. اور ایک ہی کشتی کے چونکہ یہ سارے سوار ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کبھی چھوڑ سکیں یا چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے اپنے پلے پولیٹیکلی کچھ ہے نہیں. فالوئنگ ساری نواز شریف صاحب کی ہے اور وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے مریم کو. تو اس لیے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اکیلا کھڑا ہو کے کروں گا بھی کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ لڑائی بس ایسے ہی ہے، یہ دینگا مشتی اور بس میچ فکس ہے. اچھا سر، حکومت کو لے کے بھی تو ہم لوگ ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں نا. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے ہمیں تو بس یہی پتہ چلتا ہے آج چلی گئی کل چلی گئی، پھر ایک دم حالات بہت بہتر بھی نظر آتے ہیں. تو یہ اندر کی کہانی ہے کیا؟ یہی ہے نا جی جس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اپوزیشن نے بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو لگا دیا ایک دیوار کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں کہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بڑی پارٹیز ہیں، یا فضل الرحمان جو متبادل عمران خان کا ہو سکتے ہیں، وہ ساری اگر مخالفت پہ آئیں گی اور اس لیول تک لے جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کو، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس کیا ہوگی؟ تو اس لیے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں میرے علاوہ. تو وہ پھر اس طرف جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ سوچے گی کہ یار ایک بندے کے ساتھ جا رہے ہیں، چلو یہ چھوٹی موٹے نخرے کرتا ہے، ضد کرتا ہے، ضدی بچہ ہے، تو اس کو سمجھو دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پھر وہ چوائسز اس طرح بدلتی ہیں. اس طرح کبھی عمران خان صاحب ٹربل میں ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن ٹربل میں ہوتی ہے، لیکن طاقت کا چونکہ منبع ایک جگہ ہے، چیزیں وہاں سے ڈرائیو ہوتی ہیں، تو پھر یہ سچویشن اس لیے ہمیں ایسی نظر آتی ہے. تو عمران خان صاحب کو صرف اس لیے ریپلیس نہیں کیا جا سکتا کہ چوائس نہیں ہے؟ عمران خان کی دیکھیں یہ ریپلیس کرنے کی بھی تو خاص وجہ ہونی چاہیے نا. آپ کو اس کی پرائز اگر پے کرنی ہے تو کس بیس کے اوپر کرنی ہے؟ اگر نواز شریف گالیاں بھی دیتا رہے، شہباز شریف صاحب گالیاں بھی دیتے رہیں، اور وہ جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے آپ اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، تو پھر آپ جائیں گے کدھر؟ تاثر یہ ہوگا کہ یار یہ کسی کے ساتھ چلتے ہی نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی لڑ پڑے، زرداری کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی، اور یہ عمران خان کے ساتھ بھی نہیں بنتے. اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ لڑائی ہے، عمران خان کو بھی نکال دیتے ہیں، تو تیسری چوائس رہ جاتی زرداری صاحب. اب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کے خلاف کس لیول تک یہ نیریٹو جا چکا ہے آگے کہ وہ کرپٹ ہیں، فلاں ہیں. اب ان سب کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ سر پہ بٹھانا ہے، تو تھوک کے چاٹنے والی بات ہوتی ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی فیس سیونگ اس پہ کرنی پڑتی ہے. گھروں میں سوال ہوتے ہیں، یونٹس میں سوال ہوتے ہیں، جونیئر افسر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کل تک یہ چور تھے آج اچھے کیسے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بڑا مشکل عمل ہے. تو پھر بیسیکلی اگر کسی کرپٹ کو، کسی وہ کیا کہتے ہیں غلط کو صاف کر کے دعا کے کلین کر کے بڑی فیس سیونگ کر کے پھر لا کے سسٹم میں پلیس ان کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک پوری سائنس ہے اور وہ چلتی رہتی ہے. جیسے باقی کام چل رہے ہیں اسی طرح ہماری سیاست میں بھی یہ اونچ نیچ اسٹاک ایکسچینج کی طرح چلتی رہتی ہے. مذاکرات سیاستدانوں کے 12 مہینے 365 دن جاری رہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. جن سے ان کے مذاکرات ہونے ہوتے ہیں جاری رہتے ہیں روز. کچھ نہ کچھ یہ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ ٹربل میں ہوتے ہیں، کسی جگہ یہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں،
اور کچھ چیز لی جا رہی ہوتی ہے، کوئی دی جا رہی ہوتی ہے، کہیں اسپیس دے رہے ہوتے ہیں، کہیں اسپیس لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو اور ہمیں نظر نہیں آتی. وہ میچور ہو کے چیزیں پھر ایک ٹائم کے بعد سامنے آتی ہیں، لیکن ان پہ نیگوسیشن، بات چیت، چیزیں چلتی رہتی ہیں. چونکہ اسٹیٹ کا جو کام ہے اس میں ڈیڈ لاک نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ کو تو چلنا ہے، اداروں کو تو چلنا ہے، اس پہ لیجسلیشن بھی ہونی ہے، اس پہ لڑائیاں بھی ہونی ہیں، اس پہ اس ساری چیزیں ایک طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. ایک سکرپٹڈ معاملہ ہوتا ہے اور وہ بچا کے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے. سر، مسلم لیگ نون کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کو کوئی اسپیس دی جا سکتی ہے ان فیوچر؟ مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کی جو اسٹرانگس ہے، جو سچویشن بن گئی ہے کہ نون لیگ کو کوئی اسپیس زیادہ مل سکے. اور نون لیگ کا جو ویکیوم کریٹ ہوگا یہ پیپلز پارٹی اس کو فل کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اس کو فل کریں. چلیں میں بھی چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب، آج کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.